الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد RF علمی میڈیا کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث مبارکہ جو ہمارے لیے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری بہت زیادہ نفع مند ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو میرے لیے نفع مند ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا عمل کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اور پھر دوسرا سوال کیا کہ میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں، تو اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ ابھی قناعت کا مطلب صبر کرنا، جتنا رب تعالیٰ نے دیا اس پر صبر ادا کرنا، شکر کرنا۔ اور تیسرا اس شخص نے سوال کیا کہ میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، کہ اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے، سب سے اچھے انسان بن جاؤ گے۔ تو اس شخص نے اگلا سوال کیا کہ میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اور اگلا سوال کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں، محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ پھر اگلا سوال کیا کہ میں محسنین میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو۔ پھر سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، تو اس کے لیے میں کیا عمل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنا اخلاق اچھا کرو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اگلا سوال کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں، تو اس کے لیے میں کیا عمل کروں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرو، اللہ کے فرائض ہیں ان کو ادا کرو، تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ پھر سوال کیا کہ میں گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں کیا عمل کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنابت سے فوراً غسل کر لیا کرو، قیامت کے دن گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملو گے۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری بات حضور اسلام نے ارشاد فرمائی۔ اگلا سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میں نور سے اٹھوں، تو کہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ قیامت کے دن میں نور سے اٹھایا جاؤں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی پر بھی ظلم نہ کرو، کسی پر بھی ظلم نہ کرو، تو قیامت کے دن تم نور سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اگلا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر رحم کرو اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ پھر فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا بندہ بن جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مخلوق میں کسی کو اپنی حاجت نہ بتاؤ، اپنی ضرورت نہ بتاؤ، سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے۔ پھر سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے، وسیع ہو جائے۔ حضور اسلام نے فرمایا ہر وقت ہر لمحے میں تم باوضو رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق وسیع کر لے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بندہ بن جاؤں، تو اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو وہی چیز تم اپنے لیے پسند کرو، اور جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو وہی چیز تم ناپسند کرو، اللہ اور اس کے رسول کے پیارے حبیب بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حبیب بندے بن جاؤ گے۔ پھر اگلا سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں ذلت سے بچوں، تو حضور
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلتوں سے بچا لے گا۔ کہ اللہ کے غصے کو کون سی چیز ٹھنڈی کرتی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپ کے سے صدقہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈی کرتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات بھی اس پر عمل کریں تو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں یہ نفع مند ہوگی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔